بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں سلام اور حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے۔ ہمارا سب کچھ پاکستان ہے اور پاکستان ہی سے ہمارا مستقبل وابستہ ہے۔ پاکستان کی خوشحالی سے پاکستانی لوگوں کی خوشحالی وابستہ ہے۔ اللہ کرے ہمارا ملک ترقی کرے اور خوشحالی کا موسم یہاں آئے۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں ہیں؟ یا شہباز شریف کا 14 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ نواز شریف پارٹی رہنماؤں پر انہوں نے پابندی لگا دی۔ انہوں نے کہا عسکری قیادت سے آپ ملاقاتیں نہیں کر سکتے اور اگر بہت زیادہ ضروری ہو جائے گی تو پھر نواز شریف اجازت دیں گے تو پھر ان کو جا کے ملیں گے۔ پھر اپوزیشن اتحاد کا آج اجلاس تھا۔ اجلاس میں بہت زیادہ گفتگو کی گئی، بڑا غم و غصے کا اظہار کیا گیا حالیہ گرفتاریوں کو، مقدمات میں تیزی کو، اس ساری صورتحال کو ایک انتقامی کارروائی قرار دیا گیا۔ اس طرح کے الزامات عائد کیے کہ اس کے بعد 11 اکتوبر سے کوئٹہ سے شو آف پاور کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ پھر وزیراعظم عمران خان نے ایک بار پھر نواز شریف کو ہر صورت میں پاکستان واپس لانے کا عندیہ دیتے ہوئے ہدایات جاری کی ہیں۔ وزارت خارجہ کو اور باقی متعلقہ اداروں کو حکم دیا ہے کہ ان کو ہر صورت میں واپس لایا جائے اور عدالت میں پیش کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان میں ہمارے مہمان تھے جناب عبداللہ افغان مفاہمتی کونسل کے سربراہ۔ انہوں نے یہاں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ 1990 گزر چکا ہے، اب یہ نیا زمانہ ہے، یہ 2020 ہے اور افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف کسی بھی دہشت گرد جماعت کو، دہشت گرد پارٹی کو، دہشت گرد گروپ کو استعمال کرنے کی قطعاً کسی صورت میں اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور انہوں نے ایک جملہ اور بھی کہا، انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا ہوگا اور ہمیں اپنے جو ماضی کے جو گلے شکوے ہیں یا جو ایک نیگیٹو سوچ تھی کسی زمانے میں، اس کو دور کرنا ہوگا۔ جناب یہیں سے بات شروع کرتے ہیں مظہر برلاس صاحب، جناب عبداللہ سے کہ جناب عبداللہ آئے۔ اب پہلے ہم سنتے تھے کہ کابل سے ہمیشہ یہاں پاکستان میں گرم ہوا کے جھونکے آیا کرتے تھے، پاکستان پر بلیم گیم ہوا کرتی تھی، الزام تراشی ہوتی تھی۔ اب الحمدللہ ہوا سازگار ہوئی ہے، ماحول بہتر ہوا ہے۔ اب عبداللہ بھی تعریف کر رہے ہیں، وہ خود پاکستان کے دورے پہ تشریف لائے ہوئے تھے اور جناب اشرف غنی جو ہیں ان کی ٹیون جو ہے وہ بھی کافی حد تک بہتر ہو چکی ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے، یہ جو بیانات ہیں عبداللہ کے بڑے اچھے ہیں، بڑی گفتگو ان کی اچھی ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں آج بھی جو دہشت گردی ہوتی ہے، دیکھیے ہماری جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان میں ہماری افواج کی آئے روز دہشت گردوں سے سامنا ہوتا ہے، تو وہ دہشت گردوں کی پناہ گاہ جو ہے وہ افغانستان ہے، وہاں سے آتے ہیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر پاکستان نے وہاں یہ فینس لگانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ ظاہر ہے پاکستان تنگ تھا، پاکستان میں دہشت گردوں کی بڑی کارروائیاں ہو رہی تھی اور دہشت گرد یہاں کارروائی کر کے افغانستان میں چلے جاتے تھے۔ عبداللہ سے پھر ایک اور سوال بھی ہونا چاہیے تھا کہ حضور والا، افغانستان کی سرزمین ٹھیک ہے کسی کے لیے استعمال نہ ہو، ہم آپ کی بات مانتے ہیں، صحیح ہے، لیکن آپ یہ تو بتائیے کہ افغانستان میں اتنی بڑی تعداد میں انڈین قونصل خانے کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ان کا کیا کام ہے وہاں؟ یعنی یا تو وہاں کوئی ہندوؤں کی بڑی اکثریت ہو، وہ بھی نہیں ہے۔ کابل میں دیکھیں سکھ مل جاتے ہیں، ہندو نہیں ملتے، اور افغانستان پورے میں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ پاکستان ایک مسلمان ملک ہے اور افغانستان کے ساتھ باقی بھی جو ممالک لگتے ہیں مسلمان ہی ہیں۔ اب اس خطے میں ہندو ملک کے قونصل خانوں کی کیا ضرورت ہے جو پچھلے کئی سال پہلے بنے اور پاکستان کے خلاف دہشت گردی ہوئی؟ اس کا ایک تو ازالہ ہونا چاہیے، اور افغان حکومت اگر سنسیئر ہے تو اسے یہ چاہیے کہ وہ ان قونصل خانوں کو ختم کرے، کابل میں ایک انڈین سفارت خانہ رکھے، جیسے جو ان کا حق ہے، رائٹ ہے ان کا، باقی ان کے قونصل خانے ختم۔ اب پاکستان کے برطانیہ میں قونصل خانے ہیں، لیکن اس کا کیا ہے کہ پاکستان کی کمیونٹی رہتی ہے، گلاسکو میں بھی رہتی ہے، مانچسٹر میں بھی رہتی ہے، لندن میں بھی ہے،
اچھا امریکہ میں ہمارے کونسل خانے ہیں، امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی رہتی ہے، یعنی ٹیکسس میں بھی ہے، نیو یارک میں بھی ہے، واشنگٹن میں بھی ہے۔ یہاں مسئلہ دوسرا ہے کہ افغانستان میں انڈین کمیونٹی رہتی نہیں ہے، تو کونسل خانے کن مقاصد مرلا کے صاحب لیے آپ کی بنائے گئے تجویز ہیں؟ تو ماشاءاللہ بڑی شاندار ہے، لیکن بھائی جان اگر افغانستان میں بھارت سرکار کے کونسل خانے بند ہو جائیں تو شرارتیں کون کرے گا؟ ہاں شرارتوں کا جو ہے نا، شرارتوں کے لیے بھی تو کوئی ٹھکانا دیکھیے چاہیے نا۔ شرارتیں، علی رضا صاحب شاید شرارتوں کا موسم ختم ہو رہا ہے، شاید دنیا بدل رہی ہے، دنیا میں نئے بلاکس بن رہے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ یہ 3-4 ملک جو شرارتیں کرتے ہیں، مثلا انڈیا شرارتی ہے، شرارتیں کرتا رہتا ہے، اسرائیل جو ہے وہ شرارتیں کرتا ہے مشرق وسطیٰ میں۔ ایک آپ یہی دیکھیے یہ جو وسط ایشیا ہے، اس میں ایک ملک ہے آرمینیا، جہاں کرسچین ہے۔ جی جی۔ اچھا اس نے کیا کیا ہوا ہے کہ اس نے حملہ کر دیا اتوار کے دن جناب اپنا آذربائیجان پر، اور آذربائیجان کے مسلمانوں کے سلوٹ، انہوں نے بہت سا نقصان کر دیا آرمینیا کا، بہت سے ٹینک تباہ کر دیے، فوجی گاڑیاں تباہ کر دی، کئی علاقوں پہ قبضہ کر کیا لیا۔ جذبہ ایمانی ہے؟ آرمینیا وہ واحد ملک ہے، پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے آرمینیا کو تسلیم نہیں کیا۔ جی ہاں۔ ٹھیک ہو گیا جی، پاکستان نے اسرائیل کو بھی تسلیم نہیں کیا، آرمینیا کو بھی تسلیم نہیں کیا۔ یہ شرارتوں کے نام ہے۔ اب یہ شرارت آرمینیا کی، اس شرارت کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آپ کے منہ گلے گلاب، اپنی بات یاد رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی دوسرا جو وائس ورثہ ہے وہ یہ ہے کہ آذربائیجان وہ ملک ہے جسے سب سے پہلے ترکی نے، اور دوسرے نمبر پر پوری دنیا میں سب سے پہلے پاکستان نے تسلیم کیا تھا۔ اچھا وہاں ایک علاقہ ہے کارباخ کا، جیسے یہ کشمیر ہے، ناجائز اس پہ قبضہ کر رکھا آرمینیا نے۔ ٹھیک ہے جی، یہ پچھلی صدی میں انہوں نے اس پہ قبضہ کیا، اب وہ کچھ علاقے اس کے چھڑوا لیے گئے ہیں، جو تازہ اطلاعات ہیں، باقی بھی چھڑوائے جائیں گے۔ پاکستان ایسی ریاستوں کو تسلیم کرنے سے قاصر ہے، نہیں کرتا، نہ اسرائیل کو کرتا ہے کہ وہ ناجائز قبضہ اس نے رکھا ہوا ہے، انڈیا کے ناجائز قبضے کو بھی نہیں مانتا، اور آرمینیا کے ناجائز قبضے کو بھی نہیں مانتا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے، یہ مختلف دنیا کے جو لوگ ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ پہلے ان کا خیال تھا کہ تیسری عالمی جنگ جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے مشرق وسطیٰ سے، پھر ان کا خیال آیا کہ نہیں جی تیسری جنگ لداخ سے شروع ہو رہی ہے۔ اب یہ سوچوں کا محور بن گیا ہے آرمینیا، وہ کہتے ہیں کہ تیسری عالمی جنگ یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ اچھا اب سوچنا یہ ہے کہ یہ جگہ کیوں چنی گئی؟ یہ جگہ اس لیے چنی گئی ہے، دیکھیے امریکی اور اسرائیلی بہت شرارتی ہیں، پلینر پرلے درجے کے ایول جینیس۔ ہاں منصوبہ بندی ان کی کمال ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو ممالک ہیں یہاں آذربائیجان کے ارد گرد، یہ سارے قدرتی وسائل سے بھرے ہوئے، بہت زیادہ قدرتی وسائل ہیں ان میں۔ اب ان قدرتی وسائل پر ان کی نظر ہے۔ یہ تو دیکھیے جیسے ہمارے وزیر اعظم نے کہا کہ یہ جو طاقتور ملک ہے غریبوں کا مال کھا جاتے ہیں، غریب ملکوں سے جو لوٹ مار ہوتی ہے ان کے ہاں جاتی ہے۔ حضور برطانیہ میں کیا ہے؟ برطانیہ ہمارے صوبہ سندھ سے چھوٹا ہے، تھوڑے سے علاقے میں آلو کاشت ہوتا ہے، باقی کوئی فصل ہی نہیں ہوتی۔ اور برطانیہ امیر کیوں ہے، کیسے ہے، یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ اس کی عمارت کی وجہ کیا ہے، صرف لوٹ مار دنیا بھر سے۔ افریقہ کے غریب ملکوں سے یہ انہوں نے مال لوٹے، یورپ کے ملکوں نے، امریکہ نے لوٹے۔ اب ان کی نظر، اچھا مڈل ایسٹ سے بھی لوٹے۔ ہمارے اپنے سب کانٹیننٹ میں جب تھے تو یہاں کے سارے میوزیم خالی کیے، اور اتنے جیلس لوگ تھے کہ یہ ڈھاکہ میں جب ململ بنتی تھی جسے کہا جاتا تھا کہ جناب یہ وہ ماچس کی ڈبیاں میں آ سکتی ہے،
तो इन लोगों ने उन कारीगरों की उंगलियां कटवा दी। हाँ, उनके हाथ काट ये दिए। इतने मुतअस्सब और इतने लोग हैं, और अब हमें तहजीब बताते हैं ना। भाई चिट्टी चमड़ी से जुल्म नहीं छुप सकता, ये जालिम है। ऐसे ही इन्होंने जुल्म किया। देखिए मशरक़ वस्ती में कितना जुल्म हुआ, कितने मुल्क खंडरात बन गए। इराक खंडरात में तब्दील हो गया, लीबिया खंडरात में बदल गया, शाम खंडरात में बदल गया, लबनान की हालत आपके सामने है, इसी तरह और मुल्कों की। तो इन्होंने वहाँ पर तबाही मचाई और वहाँ जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उनको निचोड़ा। कुछ को बदमाशी के ज़रिए निचोड़ लिया, जगह टैक्स भत्ता ले लिया। सही है। अब इनकी नज़र इधर है। इधर इनकी नज़र क्यों है और क्यों लोग इसको तीसरी आलमी जंग कह रहे हैं? सही कि इसके करीब ही रूस है, दुरुस्त है। करीब ही चीन है। अब दुनिया की ये देखिए दो बड़ी ताकतें हैं, रूस और चीन, कोई शक नहीं। वो आसपास है। वहाँ इन्होंने एक चिंगारी लगा दी है, दी ना, हल्की हल्की काम ठीक शुरू है? कर दिया। और वो चिंगारी अजरबैजान की तरफ से नहीं, आर्मीनिया की तरफ से, और आर्मीनिया को सपोर्ट कर रहा है अमेरिका और इसराइल। उस चिंगारी का मतलब ये है कि ये आग फैल जाए। आज तक अमरीकियों की पॉलिसी ये रही है कि वो दूसरे मुल्क को मैदान जंग बनाते हैं, अपने मुल्क को नहीं बनाते, उधर आग नहीं जाने देते। उधर अमन की दूर दूर रखते हैं। ऐसे कि कभी इधर जंग शुरू करा दी अफ़गानिस्तान में, कभी इराक में शुरू करा दी, अभी इधर शुरू करा दी, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो जवाब आया है ना अज़रबैजान से, वो बड़ा ज़बरदस्त है। उन्होंने बहुत सा नुकसान पहुंचाया है, जानी माली, इनको आर्मीनिया वालों को, और इनके इलाकों पे कब्जा भी कर लिया है, और कई ताकतें उनके साथ खड़ी हो गई हैं। सही, ये अच्छा। चले, आपने अच्छी बात की, लेकिन हम वापस चलते हैं अपने मौजू की तरफ। इस बात पे तो वजारत ख़ारजा को आपको थोड़ी सी मेरा ख्याल है शाबाश बनती नहीं है कि वो लोग जो भी इसमें हमारे इसमें हैं इंटरेक्शन में, कि वो लोग जो हमारे ख़िलाफ़ बातें करते थे, बदजुबानी करते थे, हम पे इल्ज़ाम लगाते थे, वो अगर अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के किरदार की अहमियत को मान रहे हैं, तालिबान के साथ उनकी हुकूमत के मुज़ाकरात में पाकिस्तान को मान रहे हैं, पाकिस्तान के लिए अच्छी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ये किसी न किसी की मेहनत तो है ना बरलास साहब। नहीं, इसको मानना चाहिए। इसलिए कि यही अब्दुल्ला पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़्यादा बातें किया करते थे जी। ये इंडिया से बहुत मुतासर थे, और इंडिया के हक़ में पता नहीं ऐसे ऐसे अल्फाज अदा करते थे कि जैसे इंडिया कोई बहुत बड़ा दुनिया पे एहसान कर रखे इंडिया ने, और पाकिस्तान की मुखालफत ये करते थे। ये सही है, अगर इनको मोल्ड किया है तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे माहरीन जो है अमूर ख़ारजा के, उनकी कामयाबी है, हमारे माहरीन की कामयाबी है, और उन्होंने उनको बताया। डेप्थ में जाके देखिए आपके दिल में, और हिंदुस्तानियों ने जिस तरह की नफ़रतें डाली हुई हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ ऐसे ही नहीं हैं। हिंदुस्तानी झूठ के मास्टर हैं, उनकी बातों पे मत यकीन रखिए, और पाकिस्तान का मौक़िफ़ सुनिए, पाकिस्तान का नैरेटिव सुनिए, फिर आपको पता लगे कि पाकिस्तान इस खित्ते में अमन व बक़ा के लिए, सलामती के लिए, मोहब्बतों के फ़रोग़ के लिए, हमसायों से अच्छे ताल्लुक़ात के लिए क्या करता है। बातचीत का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले अफ़गानिस्तान की बात हो रही थी, और अफ़गानिस्तान में इंडिया की, भारत की नाकर्दाकारियों की बात हो रही थी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। मज़र बरलास साहब, शहबाज शरीफ साहब का 14 रोज़ा रिमांड हो गया, उनकी बेटी को और उनकी बेगम साहिबा को तलब कर लिया गया है, और वारंट गिरफ़्तारी जारी हो गया उनके। देखिए हमारा तो इस सिलसिले में सीधा सीधा साफ मौक़िफ़ है, और आज से नहीं, ये अरसे से है कि जिसने भी इस मुल्क को लूटा है वो उसका हिसाब किताब होना चाहिए। कल हमारे शो में अमरीकी सियासत के एक रुकन साजिद तारड़ तशरीफ़ लाए थे। जी। आज उन्होंने एक जगह लेक्चर दिया, तो वो कह रहे थे जमहूरियत का मतलब ये नहीं कि आप लूट मार करो, जमहूरियत का मतलब है लोगों की खिदमत करना, लोगों को सर्व करना। जमहूरियत का मतलब लूट मार नहीं, सही है, पैसे बनाना नहीं। हाँ।
تو پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے جمہوریت کے نام پہ پیسے بنائے گئے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ اب انہوں نے اپنی بیٹیوں یا بیویوں کے نام لگائی ہوئی ہیں چیزیں، تو بھئی حساب تو وہ دینا پڑے گا ان کو، وہ کیسے بن گئی. ایک ان کا بیٹا جو ہے، جو مین کلپریٹ ہے اس سلسلے میں منی لانڈرنگ میں، سلمان شہباز، وہ رات کے اندھیرے میں بھاگ گیا تھا، بیرون ملک ہے، لندن میں مفرور ہے. تو ایک تو اس فیملی کو چاہیے کہ اپنے سارے افراد پیش کرے. اس لیے اگر ان کے پاس سچ ہے، اگر انہوں نے نہیں لوٹا، اگر انہوں نے یہ محنت سے جائیدادیں بنائی ہیں، تو یہ صاف کہیں کہ لے جی ہم آ گئے ہیں، ہم حساب دینے کے لیے تیار ہیں، پوچھو کیا پوچھنا ہے. دیکھیے نا، میں نے اور آپ نے اگر کوئی جائیداد بنائی ہے یا نہیں بنائی ہے، تو ہمیں کوئی ادارہ اگر پوچھتا تو ہم کہتے ہیں لو جی ہم آ گئے ہیں، پوچھ لو، ہم جواب دیتے ہیں کہ کیسے بنی ہے، یہ کیسے نہیں بنی. تو اگر ان کے پاس سچ ہے تو ان کو آنا چاہیے. لیکن مظہر برلاس صاحب ان کا کہنا یہ ہے، اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ یہ ون سائیڈڈ پروگرام چل رہا ہے، سارا ٹو وے پروگرام نہیں چل رہا ہے. احتساب جو ہے اس کو اپوزیشن کو کارنر کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اس طرح کے الزامات نہیں، عائد آپ کرتے سن ہیں. لیں کیسے کارنر. دیکھیں یہ کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے. کل انہوں نے بڑا شور مچایا شہباز شریف کی گرفتاری پر، آج بھی شور ہوتا رہا. وہ بھائی آپ کے وکلاء نے درخواست واپس لی. جب آپ جو پری ریسٹ بیل کی درخواست واپس لیتے ہیں، جس کی بنا پر آپ ضمانت میں توسیع لیتے رہے، آپ کے وکلاء نے، اعظم زئی تارڑ اور دوسرے وکیل صاحب جو ہیں، انہوں نے وہ درخواست واپس لی 4 گھنٹے کی بحث کے بعد. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کام نہیں بنے گا، وہ نیب کے وکلاء کے سامنے وہ لاجواب ہو رہے تھے، تو انہوں نے درخواست واپس لے کر خود ضمانت منسوخ کروا دی. اب کورٹ کے پاس تو کوئی راستہ نہیں نہ ہوتا. جب آپ نے درخواست ہی واپس لے لیا ضمانت کی، تو کورٹ کیسے ضمانت دے دے بغیر درخواست کے. انہوں نے تو میرا خیال ہے شہباز شریف کے ساتھ اور بھی نیکی کی ہے. ان کا سپریم کورٹ میں بھی راستہ روک دیا ہے کہ یہ درخواست ہی واپس لے لی ہے. اور کچھ مسلم لیگی خواتین جو ہیں، ان کے چہرے کل دکھائے گئے تھے میڈیا پر کہ وہ شہباز شریف کو سزا ہونے پر خوش تھیں، کچھ دکھی بھی تھی. مریم اورنگزیب کے چہرے سے لگ رہا تھا وہ دکھی ہیں، ظاہر ہے ان کے لیڈر مگر کچھ خوش تھی. نہیں، عظمیٰ بخاری خوش تھی، سائرہ تارڑ خوش تھیں، اور ہینا پرویز بٹ خوش تھی. کیوں جی، یہ کیوں لوگوں خوش کا تھی؟ کہنا ہے کہ یہ مریم گروپ خوش ہے. اچھا، یہ اب پھر وہی بات کر رہے ہیں کہ مریم گروپ اور شہباز گروپ. لیکن مریم پھر بار بار کہہ رہی ہے بھائی یہ چیخیں ان کی نکل رہی ہیں جو نون سے شین نکالنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا نون سے شین نہیں نکلے گی، نون اور شین یوں ہیں، انہوں نے اشارہ کر کے بتایا تھا. وہ دیکھیں ان کی کون سی بات مانی جائے. وہ تو الیکشن مہم میں کہتی تھیں کہ اگر آپ زرداری کو ووٹ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے عمران خان کو دیتے ہیں، اور اگر آپ عمران خان کو دیتے ہیں تو اس کا مطلب زرداری کو ووٹ دیتے ہیں. وہ کہتی تھیں یہ دونوں ایک ہیں، تو وہ دونوں تو ایک نہیں تھے. وہ کہتی تھیں کہ میری کوئی جائیداد ہی نہیں ہے، روئے زمین پر ہی کوئی جائیداد نہیں ہے. وہ پتہ نہیں کدھر سے نکل آئی. انہوں نے عدالت کے روبرو ایک فاؤنڈ کے سلسلے میں بھی جھوٹ بولا، انہوں نے ایک جعلی قطری خط بھی دیا. تو مریم بی بی کی کون سی بات مانی جائے. لیکن بھائی جان سوال یہ ہے اور اب ایک سادہ سا سوال، اپنی بات یاد رکھیے. یہ جھوٹ بولا، وہ جھوٹ سامنے آ گئے، لیکن یہ ایک برسوں سے ہم سن، کم از کم 2 برس سے زیادہ سے ہم سن رہے ہیں جب کہ یہ انتخابات ہوئے. اس الیکشن سے پہلے جب پرندے اڑ کے وہ پرندوں کے ڈاروں کے ڈار ایک ٹہنی سے اڑ کے دوسری ٹہنی پہ بیٹھ رہے تھے، تو یہ سنا جا رہا تھا کہ نون لیگ کے سارے پرندے اڑ جائیں گے. لیکن وہ اسی چھتری کے نیچے بیٹھے رہے، اور وہ سٹینس ابھی تک وہ جو بتایا گیا وہ پروو نہیں ہو سکا. کتنا عرصہ لگے گا اس سچ کو دکھائی دینے میں؟ ابھی تو نہیں دکھائی دیا. سن لیں، نون لیگ جس دن الیکشن ہوا تو نون لیگ کے اہم رہنما الیکشن ہار گئے تھے.
پھر ان کے ملتے ہیں، وہ روابط ہیں ان کے، وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، تو انہوں نے کسی کا ترلا مند کیا، ٹھیک ہے، اور الیکشن میں ظاہر ہے پھر وہاں سے بیگ شیگ پتہ نہیں چوری ہو گئے کہ پھٹ گئے کہ کیا ہوا، تو وہ موصوف جیت گئے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نون لیگ کو اب میں جو سمجھتا ہوں نا، یہ دھاندلی شاندلی کا جو چکر ہے، یا جو پاکستانی سیاست میں الیکشن کا رول ہے، آپ دیکھیں کہ ایک پارٹی جیتتی ہے، ایک جگہ تک اس کی بریک لگ جاتی ہے، پھر اگلی پارٹی کو جیتتی ہے۔ وہ پاکستان میں سوالیہ نشان ہیں الیکشن پہ، ہے نا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں الیکشن کمیشن کمزور ہے۔ دیکھیے ہمارا دشمن ہے انڈیا، لیکن وہاں الیکشن کمیشن مضبوط ہے، وہاں الیکشن کمیشن پہ انگلیاں کم اٹھتی ہیں، ہمارے ہاں زیادہ اٹھتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے لوگ جو ہیں وہ مختلف بینیفٹس لیتے ہیں حکومتوں سے، مبینہ طور پر یہ کہا جاتا ہے ان کے بانجے بھتیجے بیٹے نوکریاں ان کی سیٹلمنٹ ہوتی ہے، یہ چیزیں تو کئی چیزیں ہیں۔ تو پاکستان میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک منظم ادارہ نہیں بن پائے۔ لیکن ہم نے منظم کرنے کے لیے بڑا جدید ترین نظام لگایا، ہم نے ان کے کوئی سسٹم بنائے تھے، اور وہ پتہ نہیں کہ وہ ہمارے سسٹم بھی بیٹھ جاتے ہیں، وہ 6-7 گھنٹے، یا تو سسٹم تھک کے سو جاتا میں ہے، یہ سمجھتا یا ہوں کوئی بٹن علی رضا شٹن صاحب، ہلا دیتا ہے، یا کیا ہوتا ہے وہ سمجھ یہ نہیں دیکھیے یہ سسٹم تو امریکہ میں بھی ہوا ناکام۔ یہ جو ٹرمپ لاسٹ ٹائم جیتا ہے تو یہی کہا گیا پینسلوینیا میں ووٹنگ مشین خراب ہو گئی، فلاں ہو گیا۔ ہمارے ہم بھی اگر آپ کہیں کہ ووٹنگ مشین مان لیا آر ٹی ایس سسٹم فیل ہو گیا، پہلے تو ہمیں آر ٹی ایس سسٹم ایسا لینا چاہیے تھا جو لوڈ برداشت کر سکے۔ یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے۔ اگین میں یہی کہوں گا کہ یہ ذمہ داری ان کی ہے۔ اگر آپ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا سکتے تو آپ استعفیٰ دے دیتے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ جو مذاق ایک بنا تھا، اب شاید الیکشن کمیشن کا جو چیف الیکشن کمشنر ہے وہ انتظامی سروس سے آیا ہے، وہ میرا خیال ہے بہتر پرفارم کرے گا۔ صحیح۔ اس سے پہلے ہم جو جج لگا دیتے تھے ریٹائرڈ، اب جج نے ساری زندگی انتظامی امور دیکھے نہیں ہوتے، وہ کہیں ڈی سی نہیں رہا ہوتا، کہیں کمشنر نہیں رہا ہوتا، کہیں اے سی نہیں رہا ہوتا، کہیں چیف سیکرٹری نہیں رہا ہوتا، اس کو انتظامی معاملات کی سمجھ ہی نہیں کہ کدھر کیا کیا کرنا ہے۔ وہ تو بھائی جان سیدھا ایک سیکورٹی کے حصار میں جا کے عدالت میں گاؤن پہن کے بیٹھ جاتا ہے، اور وکلا بحث کرتے ہیں، وہ کیسز سنتا ہے، فیصلے کرتا ہے، اس کا انتظامی امور کا تجربہ نہیں ہوتا۔ وہ پاکستان میں یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ غلطی ہوتی رہی پارلیمنٹیرین سے کہ وہ ریٹائرڈ ججز کو بناتے رہے چیف الیکشن کمشنر، ان کو نہیں بنانا چاہیے۔ چلیں اب یہ بتائیں جی، ابھی بھی انہوں نے کہا کہ ہم استعفوں کا آپشن استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اپوزیشن ابھی بھی یہ استعفوں کا آپشن استعمال کر پائے گی، یا بس ہمیں ہی ڈراوا دیتی رہے گی اور اسی تنخواہ پہ کام کرے گی جس پہ ماضی میں کرتی آئی ہے؟ 2 سالوں سے تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ بہت سارے مسائل ہیں ان کی طرف سے، اور اپوزیشن کا ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے۔ اچھا جی، گزارش یہ ہے، مجھے نہیں لگتا یہ استعفے دیں۔ اس کی وجہ ہے، دیکھیے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، الیکشن کو ہوئے 2 سال ہو گئے، 2 سال سے زائد عرصہ ہو گیا، ابھی آدھی مدت رہتی ہے۔ صحیح ہے۔ وہ آدھی مدت میں کوشش کریں گے کہ ہم ڈیلیور کر سکیں، اور تاکہ اگلا الیکشن ہم جیت سکیں۔ نون لیگ کی حکومت تو نہیں ہے، کشمیر میں ہے، وہاں تو وہ استعفے نہیں دیں گے، خیر گلگت میں تھی وہ ختم ہو گئی، اب وہاں الیکشن ہو رہے ہیں، اور 2 جگہوں پہ ان کے اپوزیشن لیڈر ہیں، قومی اسمبلی میں بھی اپوزیشن لیڈر ان کا ہے، اور پنجاب اسمبلی میں بھی۔ اب اگر وہ استعفے دیتے ہیں، ضمنی الیکشن کو ہمیشہ کہا جاتا ہے ہماری سیاست میں کہ یہ حکومتوں کے ہوتے ہیں، اب اگر وہ استعفے دے دیتے ہیں
فرض کریں 50 سیٹوں سے استعفیٰ دے دیا، اگلی دفعہ 30 سیٹیں آئیں گی، 20 MNA چلے گئے، تو یہ گھاٹے کا سودا وہ نہیں کریں گے۔ مجھے نہیں لگتا وہ استعفوں کا آپشن، ڈراوا ہے، استعمال نہیں کریں گے۔ آج استعفے دے سینٹ سے، وہ تو چاہتے ہیں استعفے دے، حکومت تو چاہتی ہے استعفے دے بھئی، آج سینٹ سے استعفے دیں، وہ ضمنی الیکشن کرا دیں گے سینٹ میں، اور سینٹ میں ان کی اکثریت آ جائے گی، جو قوانین انہوں نے مارچ کے بعد منظور کرانے ہیں وہ ابھی سے شروع ہو جائیں گے۔ لیکن کچھ باوثوق ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے غم و غصے والا جو معاملہ ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کچھ یار لوگ گئے ہیں، انہوں نے کوئی ان کے گھٹنے کوئی پاؤں پکڑنے کی کوشش کی ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان مانے نہیں ہیں۔ انہیں سمجھایا گیا ہے کہ آپ یہ جو سٹینس لے کے کھڑے ہوئے ہیں یہ چلے گا نہیں، یہ ناکام ہو جائے گا اور اس سے جمہوریت کا راستہ ڈیٹریک ہو جائے گا۔ تو مولانا فضل الرحمان نے ابھی تک یہ بات بالکل نہیں مانی، اور مولانا دیکھا یہ جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور مریم اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور آصف علی زرداری بھی ان کا ساتھ دے دیتے ہیں تو پھر یہ سسٹم اس طرح نہیں چل پائے گا۔ گزارش یہ ہے کہ پہلے تو ان کو ایک دوسرے پہ اعتماد کرنا ہوگا، ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں ہے ابھی تک۔ اب انہوں نے جلسہ کوئٹہ میں کیوں رکھا ہے 11 اکتوبر کو؟ اس کی وجوہات ہے۔ بالکل۔ لاہور میں کیوں نہیں رکھا؟ بڑا شہر ہے، نون لیگ کا مرکز ہے، صحیح ہے۔ بڑا سینٹرل پنجاب میں نون لیگ ہے۔ کراچی میں کیوں نہیں رکھا؟ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں بڑے جالے ہیں، نہیں رکھا اس لیے کہ ان دونوں پارٹیوں کے پاس اب لوگ نکلتے نہیں ہیں، ان کے کہنے پر لوگ نئی جلسوں میں آتے۔ وہ بلوچستان میں رکھا ہے، کوئٹہ میں مولانا فضل الرحمان مدرسوں کے بچوں کو لے آئیں گے، جلسہ بھر دیں گے۔ صحیح ہے، بالکل جائزہ لیں گے جی کہ یہ واقعی ایک سوال تو ہے کہ کوئٹہ سے ہی کیوں شروع کیا گیا ہے؟ یہ محروم طبقات کی کوئی نمائندگی کی خواہش یا کوشش ہے، یا وہاں سے بچوں کو کوئٹہ تک پہنچانا اور پاور سٹرینتھ شو کرنے میں آسانی ہے؟ جائزہ لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے ایک بات ہو رہی تھی، جو ساری صورتحال اب ہو رہی ہے، ایک کیوں کوئٹہ کو چنا گیا ہے، کیا وجوہات ہے؟ مظہر برلا صاحب کہتے ہیں کہ کوئٹہ کو اس لیے چنا گیا ہے کہ وہاں شاید مدارس کے بچوں کو جمع کرنا زیادہ آسان ہے، اور مولانا فضل الرحمان کے کندھوں پہ اپوزیشن کے شو آف پاور کی زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ سونپی گئی ہے۔ مظہر برلا صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ بلوچستان محروم طبقات کی نمائندگی کا مرکز سمجھا جاتا ہے، تو اس لیے اس جگہ کا تعین کیا گیا ہو؟ وہ محروم طبقات کی پر توجہ حکومت کو دینی چاہیے، اپوزیشن کو نہیں۔ بھائی میں نے یہ صاف کہا ہے کہ دیکھیے انہوں نے پہلے مولانا کے ساتھ کیا کیا تھا، جب وہ لاہور میں آئے تھے کوئی پتہ نہیں چلا کسی کو، مولانا صاحب کا کسی نے استقبال ہی نہیں کیا۔ وہ تو مولانا کے ساتھ ہاتھ کر گئے تھے نا۔ یہ دونوں پارٹیاں ڈری ہوئی ہیں، وہ کراچی کا رسک نہیں لیتے، حیدرآباد کا رسک نہیں لیتے، سکھر کا بھی نہیں لیتے۔ اچھا، حالانکہ سندھ میں مولانا کے اپنے بھی کافی ماننے والے لوگ ہیں مولانا کے۔ ہاں وہ تو اندرون سندھ میں وہ جو سمروز ہیں ان کے مولانا صاحب کی پارٹی کے، وہ ٹھیک ہے، کافی مقابلہ کرتے ہیں، وہ 2-4 اضلاع میں ان کے ہیں ووٹ، لیکن رسک نہیں لے رہے کیونکہ پیپلز پارٹی پہ ذمہ داری پڑے گی، ادھر نون لیگ پہ پڑے گی۔ وہ ذمہ داری مولانا پہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ جناب پیسے ساڈے بندے تواڈے، میڈیا بھی ہم بندوبست کر دیں گے، خواہ آپ کی تقریر سنائیں نہ سنائیں وہ ایک دوسرا ایشو ہے، لیکن وہ بندے آپ بلا دیں۔ تو مولانا صاحب چونکہ کر سکتے، بلوچستان میں ان کی پاپولیرٹی ہے، وہاں اسمبلی میں بھی ان کی نمائندگی ہے، سینٹ میں بھی ان کی نمائندگی ہے۔ پوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ تحریک شروع ہو رہی ہے، رکنے والی نہیں ہے۔ پھر مرلا صاحب اچھی بات ہے جی، سیاست کرنے کا حق ہے، ہر ایک کو شروع کرے، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک نہیں ہے، ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کرتے۔ پہلے ایک دوسرے پہ اعتماد تو کریں۔
ابھی تو ان کی لڑائی یہ چل رہی ہے کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ کون بیٹھے گا، ابھی یہ لڑائی ہے۔ وہ تو شہباز شریف نے کہا تھا بلاول کو بٹھا دیتے، تو شہباز شریف جوان صاحب قیادت کو ہے آپ ناتواں جیل میں کندھوں چلے پہ، گئے۔ نہیں وہ پہلے کی بات ہے نا۔ تو ابھی تو یہ مسئلے اگر اسی طرح ہو گئے اور اسی طرح گرفتاریاں ہوتی رہیں، ابھی اب مریم چلائے گی مسلم لیگ نون کی قیادت، مریم کرے گی، چلے مسلم لیگ نون کی حد تک چھوڑ دے، باقی پورا اپوزیشن اتحاد چھوڑ دے۔ دیکھیں نون کی حد تک تو یہ ہے کہ اب مریم ہی ہے وہ قیادت کریں گی، اور مریم جو ہیں وہ لڑنا چاہتی ہیں، ان کی گفتگو جذباتی ہوتی ہے ہمیشہ، اور میڈیا پر بھی وہ برہم ہے آج کل۔ وہ کہتی ہیں یہ طلال چودھری والی خبر کیوں چلائی میڈیا نے، جب میں نے روکا تھا تو کیوں چلائی۔ اب وہ کہتی ہیں میری مرضی سے خبریں چلیں، میری مرضی سے ٹکر چلیں، یہ تو بڑا مسئلہ ہے جی، یہ تو میری ہر مرضی سے پروگرام بڑا ہو۔ ستم ہے نہیں، مظفر اللہ میں صاحب، کہتا ہوں کہ ہاں ہر کسی کی یہی خواہش ہے کہ اس کی مرضی سے میڈیا چلے، جس کو گھر میں دوسری دفعہ سالن نہیں نہ بیگم دیتی معذرت کے ساتھ، وہ بھی چاہتا ہے، وہ بھی بتاتا ہے کہ میڈیا کو یہ کرنا چاہیے، میڈیا کو، اور مظلوم میڈیا بیچارہ جو ہے وہ کسی کو نہیں بتاتا کہ آپ کو اپنا یہ کام کرنا چاہیے مریم صاحبہ یا فلاں صاحب یا فلاں صاحبہ، کہ بھئی آپ اپنا کام ٹھیک کر لیں، مہربانی کریں، ہمارا اپنا اگر آئینہ خوبصورت بنانا ہے، اپنا چہرہ خوبصورت میک اپ کر کے آئیں گے تو آپ کو آئینہ خوبصورت شکل دکھائے گا، اور اگر آپ کے منہ پہ داغ لگا ہوگا، کالک لگی ہوگی، تو میڈیا بیچارہ کیا کرے، اس کو کتنا پالش کرے۔ اب دیکھیے آپ جھوٹ بولتے ہیں تو میڈیا آپ کا جھوٹ کہاں تک چھپائے، کیسے چھپائے۔ ایسے ہی اب کبھی آپ اس حادثے کو کہتے تھے جو واقعہ ہوا تنظیم سازی والا، کبھی آپ کہتے تھے حادثہ ہو گیا جی، پھر آپ نے 15 کو بھی کال کیا، پھر آپ کبھی کہتے ہیں کہ اس گھر کی خواتین کے سب کے موبائل لے لیں۔ بھئی کیوں لے لیں، کسی کے گھر کی خواتین کے موبائل کیوں لیں؟ چلیں بہرحال اس پہ فیصلہ ہو گیا، تقریباً آلموسٹ مسلم لیگ نے کہا ہے کہ یہ لوگ ان کا ذاتی معاملہ ہے، یہ پارٹی ڈسپلن میں نہیں آتی یہ بات، تو بہرحال یہ حادثہ تو میری جان، یہ حادثہ بھی میری جان، کبھی تو ہونا تھا۔ لیکن مجھے ایک اگلی بات اور پوچھنی ہے، ادھر سے جب انہوں نے اپنی کمندیں کس لی ہیں، کمر کس لی ہے، احتجاج کی بات کر دی ہے، تو ادھر سے بھی تو جواب آتا ہے، ایوان اقتدار سے جواب آیا ہے، پھر عمران خان صاحب نے پھر حکم دیا ہے کہ نواز شریف کو واپس لاؤ، بس دیکھیے ہر عمران صورت میں خان لے کا آؤ۔ موقف تو بڑا سخت ہے، بڑا واضح ہے۔ عمران خان نے تو یونائٹڈ نیشن میں تقریر کرتے ہوئے بھی یہ کہا ہے، بڑے ملکوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ جناب والا غریب ملکوں کی دولت منی لانڈرنگ ہو کے آپ کے ملکوں میں آتی ہے، آپ ان کو تحفظ دیتے ہیں، چوروں ٹھگوں لٹیروں کو، آپ یہ تحفظ دینا بند کر دیں۔ اچھا اگر یہ بند کر دیں تو ان کی اپنی دکانیں بند ہو جاتی ہیں، امریکہ کی دکان بند ہو جائے گی، برطانیہ کی بند ہو جائے گی، فرانس کی، اٹلی کی، اسپین کی، ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی نا۔ وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن کل آپ کو پتہ ہے ساجد طارڑ صاحب جو ہمارے مہمان تھے، انہوں نے اس بات کو، انہوں نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ ان کی بات کا اگر سلیس پنجابی میں ترجمہ کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی مرغی کو روکنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ کسی اور کے گھر جا کے انڈے دے تو وہ گھر میں مسمار کر دے۔ وہ بات ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ مرغی کو بھی اگلا گھر تحفظ دے تو پھر تو کیس بنتا ہے نا۔ ایسے ہی میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ لندن جو ہے وہ ٹھگوں کی جنت ہے، چوروں کی جنت ہے، ہمارے جو چور لٹیرے قاتل مفرور سب جا کے لندن میں اب بیٹھ ایسے جاتے ہیں۔ انٹرنیشنلی ایسے رولز بن رہے ہیں کہ جو بلیک منی مختلف ملکوں میں جایا کرتی، خاص طور پر سوئس بینکس جو مشہور تھے، یہ وہ ان میں چیزوں میں تفریق نہیں، ہمیں قتل کا ملزم بہتری دیکھیے، آ رہی ہے نا اس میں۔ پاکستانی عدالت کو اگر قتل کا ملزم بھی مطلوب ہے اور وہ لندن میں پھرتا ہے تو لندن کی جو برطانیہ حکومت ہے اس کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ ہمارا ملزم واپس کرے۔ نہیں وہ تو آپ کے ممالک کے ایگریمنٹس ہوتے ہیں نا مظہر برلا صاحب، آپ کے ممالک کے ساتھ جی ممالک کے ایگریمنٹ کیا ہونے ہیں، کہ ہر ملک کا اپنا قانون علی ہے رضا جو یہاں صاحب سے جب نکل سے گیا۔ یہ یو این بنی ہے نا، کمزور ملکوں کے ساتھ برلا فراڈ ہو صاحب رہا ہے۔ حالت یہ ہے، ہماری اپنی یہ ازمودہ بات ہے کہ آپ کی گاڑی کو ادھر ٹکر لگ جائے تو دوسرے وہ تھانے والا کہتا ہے یہ ہماری ایریا نہیں ہے، دوسرا کہتا ہے میرا ایریا نہیں ہے۔ تو انٹرنیشنل رولز میں بھی تو یہی مصیبت بنی ہوئی ہے نا، بات یہ وہ کہتے ہیں ہے آپ کے قوانین ہمارے اوپر تو جب لاگو سے نہیں آتے، یونائٹڈ نیشن بنی ہے غریب ملکوں کا خون چوسا گیا چوسا ہے جا رہا ہے، یہ ٹھیک ہے، اور یہ بالکل مسلمانوں کی نسل کشی ہوئی ہے۔
عمران خان کی خواہش یہ ادارہ انصاف نہیں کر ٹھیک ہو سکا. گیا. عمران خان کی خواہش اپنی جگہ، حقائق کیا ہیں، لایا جا سکے گا یا نہیں، یا صرف یہ خبروں میں رہنے کے لیے اور اس کو ہیڈ لائنز بنانے کے لیے ایک بندہ ادھر سے بیان کر دیتا ہے، ایک ادھر سے بیان کر دیتا ہے، اور آپ اور ہم بیٹھ کے باتیں کر کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. نہ لٹی ہوئی دولت واپس آ رہی ہے، نہ کچھ واپس آ رہا ہے، بس چل سو چل ہو رہا وہ ہے. کیسے 2 سال آئے گا؟ گزر گئے ہیں. وہ نہیں آئے گا. کیسے نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ اس نے جو تقریر کی ہے اے پی سی میں، اس نے تو سیاسی پناہ مانگنی ہے اسی بیس پہ، اسی تقریر کی بنیاد پہ. شیخ رشید اور آپ آپس میں مشورے کر کے تو نہیں باتیں کرتے؟ مشورے شیخ رشید نے بھی یہی بیان دیا، آپ بھی یہی بات کر رہے ہیں. نہیں، یہ نظر آ رہا ہے. اچھا. یہ تقریر اسی لیے کی ہے. لوگ بڑی بڑی حرکتیں عجیب و غریب کرتے ہیں. ایک ٹائم ہے، میں ایک واقعہ سنا دوں. نہیں، کلوزنگ کی طرف جانا ہے انہیں. وہ لوگ ہمارے آپ کے میڈیا کے لوگ بھی کوئی ایسی متنازعہ خبریں مذہبی لگاتے ہیں، محرم میں لگا دیتے ہیں، اسی بیس پہ باہر جاتے ہیں. جانتا ہوں میں کئیوں کو. صحیح ہے جی، بالکل صحیح ہے جی. آج اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.